اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان دنیا میں آ کر ایک سلسلہ شروع کرتا ہے، زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ بچپن سے لے کر موت تک وہ اپنے رہنے سہنے، کھانے پینے، مکان، جداد، بیوی، اولاد، مائی باپ، خیش قبیلہ، ان سب کے لیے محنت کرتا ہے کہ ان کے لیے میں اتنا حق بنا جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد ان کو تکلیف نہ ہو، میرے مرنے کے بعد ان سب کو تکلیف نہ ہو، یہ ایک اچھا وقت گزارے میرے جانے کے بعد۔ تو یہ ایک وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسے کروں گا تو میرے بال بچہ، بیوی، مائی باپ، جو بھی رشتہ دار ہیں قریب کے، جس فیملی کے ساتھ وہ رہتا ہے وہ اس کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں، مثال گھر کے لوگ، ان کے لیے یہ ہر قسم کی محنت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ میں یہ کروں گا، سوچ وچار کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ دنیا میں تکلیف سے نہیں گزریں گے، آرام سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو دوسرا جو خواب ہوتا ہے وہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ یہاں ہم یہ ایک بات بتا رہے ہیں آپ کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب لوگ اس طرح کرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اس میں یہ ایک عام انسان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ دو خواب ہوتے ہیں، ایک خواب کو یہ زیادہ ترجیح دیتا ہے اور ایک خواب کو یہ ترجیح کم دیتا ہے مگر کم دیتا ہے۔ جس وقت یہ دنیا میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں دنیا کا خواب ہوتا ہے، اس کو آخرت کا خواب جو ہے وہ اتنے سنائی نہیں دیتا کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو پھر میں کیسے گزارا کروں گا۔ اب یہ دنیا کے مرحلے میں ہے، ہم دنیا کے مرحلے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے اپنے قریب کے لوگوں کے، گھر کے لوگوں کے واسطے۔ تو بعض گھر کے لوگوں کے لیے لاپرواہ بھی بن جاتے ہیں، کچھ کرتے بھی نہیں ہیں اور بس بیکار ہی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے خواب دیکھتا ہے، بھائی کچھ ان کو تکلیف نہ ہو، میرے گھر والوں کو، میرے بیوی بچوں کو، یہ آرام سے زندگی گزارے۔ یہ ان کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے بارے میں یہ کم سوچتا ہے۔ یہ دل کے اندر ایک حسرت بھی اللہ رب العزت نے انسان کے دل کے اندر ایک، جیسے کہ ماش کی دال پر تھوڑی سی سفیدی ہوتی ہے، لکیر ہوتی ہے، ایسے اس کے دل پر بھی ایک لکیر ہوتی ہے جس کو حسرت، لالچ، کچھ بھی دے لے، نام دے لے، تو یہ اس بنیاد پر کرتا ہے۔ اگر یہ حسرت یا لالچ اس کے دل میں نہ ہو تو پھر یہ دنیا کے لیے یا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو زمین ہوئی بیچ دی، کھایا کمایا یا نہ کیا، پر ٹھیک ہے جی، جو کچھ کرتا ہے وہ کرے نہ کرے، اس طرح بھی نظام نہیں چل سکتا۔ تو جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بیماریاں بھی اس پر آ جاتی ہیں، تو پھر یہ دنیا کے لالچ سے بے لالچ ہو جاتا ہے، یعنی کہ دنیا کا لالچ یہ چھوڑ دیتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ تو پھر اس کو آخرت یاد آتی ہے، پھر آخرت کی طرف یہ توجہ دیتا ہے۔ جب تندرست ہوتا ہے تو دنیا کی طرف توجہ دیتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، بوڑھا ہو جاتا ہے، جو جن کی خاطر یہ کام کرتا ہے، دنیا سنوارتا رہتا ہے،
وہ بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں، وہ بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، سب تو نہیں چھوڑتے، مگر کچھ لوگ اکثر جو بیمار ہو جاتا ہے، پھر یہ اس کا خواب یا اس کا مشن یا اس کا ارادہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے لیے کیا کرتا رہا۔ آج یہ بیمار ہو گیا تو آج ہمیں اس کی سیوا کرنی چاہیے، اس کی دوائی پانی کا، روٹی کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ کرنے کے بجائے وہ اس سے پھر کنارہ کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ پھر تنگ کرتا ہے، بیمار ہو جائے تو تنگ کرتا ہے، بوڑھا ہو جائے تو تنگ کرتا ہے۔ تندرست آدمی تنگ تو نہیں کرتا، تندرست آدمی تو خود اپنے سارے کام کر لیتا ہے۔ تو تندرست آدمی کے اس میں پاور ہوتی ہے، پھر جو اس کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں یا جو اس کے ملازم ہوتے ہیں وہ بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ تو جب وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو پھر وہ لوگ اس سے ڈرتے نہیں، پتہ ہے نہیں مار سکتا، نہیں نکال سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو تھا دنیا کا مرحلہ۔ جب وہ بیماری کی حالت میں آ جاتا ہے، پھر نماز وہ پڑھ نہیں سکتا، روزے رکھ نہیں سکتا، صدقہ زکوٰۃ وہ دے نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ سب کچھ قریب کے لوگ رشتہ دار سب لے لیتے ہیں، پھر وہ خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، جس طرح خالی ہاتھ آیا تھا۔ سارے اس طرح ہوتے بھی نہیں ہیں، مگر یہ ہم ایک بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو وہ خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا سے بے رغبتی وہ اختیار کر لیتا ہے، اس کے کام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ اگر بنگلے ہیں، اگر بیمار ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر پیسہ ہے، وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تو پیسے کو کیا کرے گا؟ یہ تو تندرستی کی ساری چیزیں ہیں۔ تو پھر وہ لاچار، مجبور، پریشان ہو جاتا ہے، پھر اس کو دنیا یاد نہیں رہتی، پھر اس کو آخرت یاد آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر طرح سے معزول ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں موت کے گھاٹ اترنے والا ہوں، مجھے موت آنے والی ہے، میں مرنے والا ہوں، میرا اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو جب تندرست ہوتا ہے تو یہ چیزوں کی طرف وہ اتنی توجہ نہیں دیتا، وہ زیادہ تر زمین، مکان، جائیداد، پیسہ، یہ وہ فیکٹریاں، کارخانے، یہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ وہ سدا یہاں رہے گا۔ تندرستی آزاد نعمت ہے، اللہ سے تندرستی مانگنی چاہیے۔ تندرستی سے ہر چیز انسان کو قابل قبول ہوتی ہے، جب تندرستی نہ ہو تو پھر ہر چیز اس کو ناقابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کا مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ موت کے مرحلے میں اتر جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ انسان موت کے مرحلے میں جاتا ہے تو اس کو پھر دنیا یاد آتی ہے، وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ آج میں کتنے مشکلات میں ہوں۔ بعض لوگ اللہ اگر ان کو توفیق دو تو یہ زہر بھی کر دیتے ہیں، جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کی وہ تکلیف کوئی مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی کہ اس تکلیف میں مبتلا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر تک لے جاتے ہیں، یہی ان کا کام ہے، اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کو اللہ بھی یاد آتا ہے، ہر چیز اس کو پھر یاد آتی ہے، پھر دنیا سے وہ نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے ناطہ جوڑتا ہے اور دنیا سے ایٹومیٹک اس کا دھیان ختم ہو جاتا ہے، پھر ساری توجہ اس کی آخرت پر آ جاتی ہے، جس طرح کہ تندرستی میں ساری توجہ دنیا پر تھی، اس وقت وہ کر کچھ نہیں سکتا۔ تو وہ پھر طرح طرح کی چیزیں سوچتا ہے، یار یہ میں نے مکان بنائے تھے، جائیداد بنائی تھی، کاش میں نماز پڑھتا، روزے رکھتا، حج کرتا، زکوٰۃ دیتا، صدقہ دیتا، عشر دیتا، مخلوق پر کچھ احسان کرتا، رشتہ داروں پر، دوسرے پڑوسیوں پر احسان کرتا، یہ تو میں کر نہیں سکا، آخرت کی منزل
وہ دیکھ رہا ہے قبر میں میں نے جانا ہے، روشنی سے نکل کر اندھیرے میں شفٹ ہونا ہے، موت، انتقال، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان شفٹ ہو گیا۔ جیسے کہ زمین کا انتقال ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ بیچ دیتا ہے، پھر دوسرے لوگ وہ زمین پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، پھر وہ جو مردہ ہوتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، حرکت بند کر دیتا ہے، اس کو میت کہتے ہیں۔ اس کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ شفٹ ہو گیا، روشنیوں کے شہر سے نکل کر اندھیرے میں چلا گیا۔ جیسے کہ بجلی چلی جاتی ہے، بجلی چلی جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اندھیرا ہو تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے لاکھوں کروڑوں اربوں ہاں زیادہ اندھیرا قبر میں ہے۔ دنیا کی تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، دنیا کی تکلیف تو انسان برداشت کر لیتا ہے، مگر آخرت کی تکلیف انسان برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے آخرت میں، برے آدمی کے لیے، دنیا دار آدمی کے لیے، دیندار آدمی کے لیے دنیا سے بھی زیادہ آرام قبر میں ملتا ہے دیندار آدمی کو، نیک آدمی کو، جو اللہ کی عبادت کرتا رہا دنیا سے زیادہ عزت اس کو آخرت میں ملتی ہے۔ جیسا کہ دنیا میں پیسے والا وہ برا ہو، جو کچھ بھی ہو، تو اس کو پیسے میں عزت ملتی ہے، اور آخرت میں جو عمل صالح کرتا رہا، اچھا انسان دنیا میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اس کو دنیا سے آزار کروڑوں اربوں ہاں زیادہ قبر میں سکون ہوتا ہے، قبر میں زیادہ سکون ہوتا ہے۔ ایسا قبر ایک محل بن جاتا ہے نیک آدمی کے لیے، ایک ایسی بہترین آرام گاہ جہاں اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں دیتا۔ دنیا میں پاویں پیسے والا ہو، اس کو لوگ سونے نہیں دیتے، یہ کر وہ کر، یہ کر وہ کر، ادھر کر، بچہ آ گیا، بیوی آ گئی، کوئی بھی آ گیا تو اس کو سکون نہیں ملتا۔ جتنا زیادہ پوسٹ پر انسان ہوگا، اس کو دنیا کی سپورٹ، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، جتنا بھی اوپر چلا جائے گا اتنی اس کے لیے پریشانیاں بڑھیں گی۔ بادشاہ بن گیا تو پریشانیاں پڑیں گی، جیسے کہ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، عمران خان، بلاول بھٹو، جو بھی ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہے دنیا میں۔ یہ ایک ویسے میں بات کر رہا ہوں، یہ تو شے کوئی نہیں، تو ان کے لیے کتنی پریشانی بنتی ہے اور بن رہی ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کو آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا رہا، تو آخرت میں ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، اللہ ان پر نظر رحمت کرتا ہے، اللہ ان پر جو دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے شفٹ ہوئے، ان کے لیے قبر ایک بہت عالیشان محل ہے، اور جو دنیا کماتے رہے، آخرت کو بھولے رہے، تو ان کے لیے قبر ایک بہت بڑا گڑھا ہے دوزخ کا۔ دوزخ کا بہت بڑا گڑھا ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک بہت بڑا گڑھا ہے۔ تو نیک آدمی کے لیے قبر باغ ہے، بہت بڑی سکون والی جگہ ہے، اور برے آدمی کے لیے بہت ہی بدسکونی والی جگہ ہے۔ جیسا کہ دنیا میں کوئی آدمی جرم کرتا ہے تو اس کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، مگر وہ برداشت کر لیتا ہے، مارتے بھی ہیں، بھوکا بھی رکھتے ہیں، ہر طرح کی تکلیف دیتے ہیں، لیکن برداشت کر لیتا ہے۔ تو قبر میں انسان، اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے
تو اندھیرے کی وجہ سے وہ اتنا پریشان ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صرف اندھیرے سے اتنا خوف زدہ ہوگا اندھیرے سے. تو پھر وہ اس کی جب فرشتے روح نکالتے ہیں، وہ بڑی چیخو پکار کرتا ہے، بڑا روتا ہے، چلاتا ہے، مگر اس کی کوئی جو کول والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کی کوئی پکار سن نہیں سکتے. کیونکہ مرنے کے وقت جب انسان کی روح نکلتی ہے تو سب سے پہلے جو موت کا اثر پڑتا ہے وہ زبان پر پڑتا ہے. انسان کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ بول نہیں سکتا، چیخ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. تو جیسے کہ چھریوں سے کاٹا جا رہا ہے ایسے جان نکلتی ہے. تو جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو روشنی یاد آتی ہے، دنیا والی، جس کمرے میں سوتا تھا، محل میں سوتا تھا، آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اس کے 100 کارگزار کرندے ہوتے ہیں، کوئی روٹی لے آتا ہے، کوئی پانی لے آتا ہے، کوئی چائے لے آتا ہے، کوئی دباتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، بیوی ناز پیاز دکھاتی ہے، بچے خوشامد کرتے رہتے ہیں کہ یہ وہ، آگے پیچھے ہر چیز اس کی ہوتی ہے. مگر ایک دم موت اس انسان سے ہر چیز چھین لیتی ہے. دنیا کی عیش و حشرت ایک دم موت اس سے چھین لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جسم سے روح نکل جاتا ہے. کسی چیز کا وارث نہیں ہوتا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اپنی جسم کا بھی مالک نہیں ہوتا، وہ بھی بے جان ہو جاتا ہے. اس وقت انسان کا مددگار اللہ ہوتا ہے. اس وقت انسان کو صرف آسرا اللہ کی ذات کا ہوتا ہے. اس وقت انسان کا بھروسہ پختہ اللہ پر ہوتا ہے. حالانکہ اس کو یہ دنیا میں کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ، لیکن دنیا میں آ کر دنیا سے دل لگانے سے میرا بڑا نقصان ہوا. دنیا میں دل لگانے سے میرا بڑا نقصان ہوا. دنیا بھی چلی گئی اور ایمان بھی چلا گیا. دنیا میں یہ نقصان ہوتا ہے. انسان اگر بہت ہی توجہ دینا شروع کر دے دنیا میں، آخرت کی طرف توجہ نہ دے، نماز نہ پڑھے، تو مرنے کے وقت اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کے لیے، یہ میری کیس سن کر کہ بیوی بچوں کو ویسے رہے گا چھوڑ دیں، نہ، حق حلال کا کما کر کھائیں، مکان بنائیں، جائیداد بنائیں، کسی کا حق ہڑپ نہ کریں، کسی قسم کا حرام نہ کھائیں، نہ بچوں کو کھلائیں. اور جو دولت آپ کے پاس ہو، جو زمین آپ کے پاس ہو، جو عیش عشرت آپ کے پاس ہو، وہ آپ کو تکبر میں مبتلا نہ کرے، غرور میں مبتلا نہ کرے، گمراہی میں مبتلا نہ کرے. اللہ کی عبادت کرنے میں آڑے نہ آئے. جب نماز کا ٹائم ہو تو ہر چیز کو ٹھکرا کر مسجد میں، سفر پر تو اکیلے نماز پڑھے، بس. تکبر غرور یہ بالکل اپنے دل سے نکال دیں. پاک صاف دل، صرف اللہ پر آپ کا بھروسہ ہو، صرف اللہ پر. وہی مجھے رزق دیتا ہے، وہی میرے رزق میں کمی کرتا ہے، وہی مجھے دنیا میں، اسی نے مجھے بھیجا اور وہی دنیا سے مجھے لے کر جائے گا. پختہ ایمان اللہ پر ہو، اللہ کی عبادت سرفرست ہو. جب آپ معزز حضرات اللہ پر آپ کا پکا بھروسہ ہو، تقویٰ ہو،
تو دنیا کے کام اللہ آسان کر دیتا ہے. تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، دنیا میں رزق کی تنگی اس پر ختم کر دی جاتی ہے. یہ تقدیر میں انسان کی لکھا ہے کہ اتنا اتنا اس کو رزق ملے گا، اتنا عرصہ یہ دنیا میں رہے گا، اتنا یہ کھائے گا، اتنا یہ چھوڑ کر آئے گا، یہ وغیرہ وغیرہ. کیونکہ انسان امتحان کے لیے بنا، وہ امتحان دے کر ہی اس دنیا سے جائے گا. یہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، مگر اس کا ارادہ جو ہے، اس کا جو خواب ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کا جو رہن ہے، اس کا جو سہن ہے، اس کا جو کھان ہے، جو پین ہے، یہ سارا اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو. دنیا کو بس اس طرح سمجھے کہ یار یہ میرے لیے ایک خواب ہے، یہاں میں جو کچھ بھی بناؤں گا یہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، یہ یہاں ہی رہے گا. یا اللہ مجھے حق اور حلال کا کھانا نصیب فرما، حرام سے مجھے بچا. یا اللہ دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ تیری رضا کی خاطر کر رہا ہوں. یا اللہ مکان دیں تو حق حلال کی، زمین دیں تو حق حلال کی. یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے. یا اللہ مجھے گمراہ ہونے سے بچا. یا اللہ تیری ہی مدد سے میں گمراہ نہیں ہوں گا، تیری ہی توفیق سے میں نماز پڑھوں گا، تیری توفیق سے میں نیک کام کروں گا. یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میری ساری توجہ تیری طرف رہے. میں نے مرنا ہے، میں نے یہاں سے شفٹ ہونا ہے، میرا انتقال ہونا ہے. میں قبر میں سوال و جواب، میں قبر کے سوال و جواب یاد کروں، میں نماز پڑھوں، میں روزے رکھوں، میں حج کروں، میں صدقہ دوں، میں زکوٰۃ دوں، میں عشر دوں، میں لوگوں کی مشکلیں آسان کرتا پھروں، احسان کرتا پھروں. میرے پاس 20 روپے ہوں تو میں 10 روپے گھر والوں پر خرچ کروں اور 10 روپے تیرے راستے میں خرچ کروں، تیری مخلوق کو دوں. یا اللہ تو مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میں خود بھی کھاؤں اور تیری مخلوق میں بھی بانٹوں. یا اللہ تو قیامت والے دن یا اللہ تو مجھے نیکوکاروں میں ٹھالیں. یا اللہ عبادت گزاروں میں ٹھالیں. یا اللہ مجھے قیامت والے دن کوئی پریشانی نہ ہو، قبر میں پریشانی نہ ہو. یا اللہ میں تیرا ہی ہو کر رہوں. انسان جب یہ گفتگو کرتا رہتا ہے اللہ سے تو انسان کو یقین مانو کہ بڑا مقام اللہ دیتا ہے، بڑا مقام جو کسی کو بھی کوئی نہیں دے سکتا. ایسا رتبہ اللہ دیتا ہے جو ہر وقت اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے، حلال کھانے کی، نیک کام کرنے کی توفیق مانگتا رہتا ہے، اور بد کاموں سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگتا رہتا ہے. تو جو دنیا دار ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے یا اللہ مجھے مکان عطا فرما، میں اتنی جائیداد بنا لوں، زمین بنا لوں، مکان بنا لوں، دولت بنا لوں، گڈیاں بنا لوں، فیکٹریاں بنا لوں، اور دنیا میں تھندار بن کے پھرتا رہوں. اور یہ دنیا کا خواب ہے، اور جو پہلے میں نے بتایا یہ آخرت کا خواب ہے. معزز حضرات، اس میں آپ خود جائزہ لیں کہ جو جو آخرت کے خواب ہے وہ بہتر ہے یا جو دنیا کا خواب ہے وہ بہتر ہے. یہ ہمیں ہر صورت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ادھر رہنا نہیں، ہم نے جانا ہے، ہم نے اللہ رب العزت سے ملنا ہے. دنیا کو ہم چھوڑ چلے ہیں، پھر قیامت تک ان لوگوں سے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوگی. 50-60 سال ہم ان میں رہتے ہیں اور پھر ان کو خدا حافظ کہہ کر ہم ان سے بچھڑ جاتے ہیں، یعنی کہ اس دنیا سے شفٹ ہو جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم نے نیک کام کیے ہوئے ہوں گے تو ہمیں قبر میں رات نصیب ہوگی، جنت کی ہوا ملے گی. اگر ہم دنیا کے خواب دیکھتے رہے اور آخرت کو بھول گئے تو پھر ہمیں دوزخ سے کھڑکی قبر میں کھولی جائے گی اور اس میں پھر دھواں، آگ اور بدبو ہمیں ملتی رہے گی. یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جنت کی ہوا لینی ہے یا دوزخ کی بدبو لینی ہے. جو آخرت نہیں کماتا، دنیا کماتا ہے،
اس کے لیے دوزخ کی بدبو ہے اور دوزخ میں جائے گا۔ اور جو دنیا نہیں کماتا، آخرت میں لگا رہتا ہے، آخرت کو ترجیح زیادہ دیتا ہے، تو پھر اس کو جنت کی ہوا، قبر کا اندھیرا ختم، قبر کے عذاب ختم۔ جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے، اس میں قبر میں کیڑے نہ مکوڑے، نہ کچھ، نہ کان، نہ لین، نہ دین، نہ کوئی عذاب، آرام سے سویا رہتا ہے اور جنت کی خوشبو لیتا رہتا ہے۔ پھر انسان یہی کہتا ہے کہ میں تو قبر میں ہی رہوں، میں قبر میں ہی رہوں، اتنا سکون اس کو ملتا ہے۔ تو جب برا آدمی جاتا ہے نا تو دوزخ کی بدبو تو کہتا ہے کہ کب قیامت آئے گی تو قبر سے میری جان چھوٹے گی۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنا انسان قبر میں رہتا ہے۔ دنیا کا خواب دیکھنے والا اور آخرت کے خواب دیکھنے والا، ان دونوں کا موازنہ آپ نے کرنا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے یا دنیا کی تیاری کرنی ہے، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کام نہ کرو، حق حلال کا کرو، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بدفعلی سے بچو، شراب سے بچو، جوئے سے بچو، جھوٹ سے بچو، قتل سے بچو، وغیرہ وغیرہ۔ تو آخرت کی تیاری انسان کو کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اس دنیا میں آیا 60 سال کے، 100 سال کے لیے، تو جب یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو ساری زندگی جب تک قیامت قائم ہوتی ہے جنت میں چلا جاتا ہے، پھر موت ہی نہیں آئے گی۔ تو وہاں کی تیاری ہم نے چھوڑ دی، اور 50-60 سال دنیا میں رہنا ہے تو اس کی ہم نے تیاری کو ترجیح دے رکھی ہے، یہ وہ سجا ہے کھب ہے، بس یہی کرتے رہتے ہیں۔ تو جہاں ہم نے زندگی پر ساری عمر نہ ختم ہونے والی زندگی میں جانا ہے، اس کی ہم تیاری کم کر دیتے ہیں، یا بالکل ہی نہیں کرتے، یا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی نہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی کی دنیا میں ہم تیاری کریں کہ جتنا ہم رہ سکیں اور کھا سکیں، پی سکیں، اور اپنے بال بچے کے لیے حق حلال کا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ یا اللہ ہمیں حق حلال جب تک اس دنیا میں رہیں تو آرام سے ہمیں بچا، یا اللہ، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر فرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاح یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے راجہ اسلامی چینل 123 واوا۔ جس نے ویڈیو دیکھنی ہو، سننی ہو، منگوانی ہو، وہ اس پتے پر منگوا سکتا ہے۔ اگر دوران تقریر مجھ سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔